نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عظمتوں کی کتاب ہے زینب، عظمتوں کی کتاب ہے زینب، کربلا کا شباب ہے زینب. انقلاب حسین میں اب تک رونق انقلاب ہے زینب. آدمیت کو ناز ہے جس پر وہ تقدس مآب ہے زینب. علم کے شہرگاہ ہیں باب علی، علم کے شہرگاہ ہیں باب علی، اور شہر ماتم کا باب ہے زینب. روشنی بھی جسے سلام کرے، روشنی بھی جسے سلام کرے، غم کا وہ آفتاب ہے زینب. اور جس کی آہوں میں ہے پیام حسین، جس کی آہوں میں ہے پیام حسین، وہ دل اضطراب ہے زینب. جس کو پڑھ کر رسول بھی روئے، جس کو پڑھ کر رسول بھی روئے، درد کی وہ کتاب ہے زینب. درد کی وہ کتاب ہے زینب، اور اس کی خوشبو ہے باغ غم پہ محیط. اس کی خوشبو ہے باغ غم پہ محیط، آنسو کا گلاب ہے زینب. غم کی تاریخ جس پہ ختم ہوئی، غم کی تاریخ جس پہ ختم ہوئی، بس وہی آخری باب ہے زینب. عظمتوں کی کتاب ہے زینب، کربلا کا شباب ہے زینب. اس کا ذکر پاک چھیڑا اور اس کا نام نامی آپ نے سنا. جن کا نام زینب اور جو نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہو، اور اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی سے، جس طرح حضرت امام حسن کا نام اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو بتایا، حضرت حسین کا نام وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، حضرت محسن کا نام جو بہت چھوٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، ان کا نام بھی رب کریم نے وحی سے اپنے محبوب کو بتایا، اور حضرت زینب کا نام بھی اللہ نے وحی سے اپنے محبوب کو بتایا. آپ کی کنیت ام الحسن اور ام کلثوم ہے. حضرت زینب کا لقب عقیلہ، عقیلہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہی عقل مند، بڑی دانش مند. آپ کا لقب عقیلہ، عارفہ، موثوقہ. موثوقہ کا مطلب ہوتا ہے خاندان میں جو بڑا معتبر شخص ہے، معتبر خاتون. عالمہ، فاضلہ، کاملہ، عقیلہ بنی ہاشم، عابدہ
زیادہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم اتنے دنوں سے اس مقدس خاندان پر گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت بتائیں گے؟ حضرت زینب کے والد گرامی کا نام حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ منیرہ منورہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ حضرت ابو طالب کی پوتی اور رب کے محبوب کی نواسی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ زینب ہیں جو جہاد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شریک مقصد ہیں۔ وہ شیر دل خاتون جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ زینب جو ہے نا، لفظ زینب، اس کا معنی ہے اپنے باپ کی زینت۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ زین و ابل یعنی اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کا حسن، اپنے باپ کی خوبصورتی، یہ زینب کا معنی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ باپ کون ہے جس کی زینت حضرت زینب ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام، یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت زینب بنت علی تاریخ اسلام کے مثبت اور انقلاب آفرین کردار کا دوسرا نام ہے۔ صنف نازک کی یعنی عورت ہونے کی حیثیت سے عورت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے اور اولاد آدم کو حقیقت کی پاکیزہ راہ دکھانے میں جہاں حضرت مریم، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی چمکدار اور منور شخصیتیں اپنے مقدس کردار کی روشنی پوری کائنات میں پھیلا رہی ہیں، وہاں حضرت زینب اپنے عظیم باپ کی زینت بن کر انقلاب کربلا کا مقدس پرچم اٹھائے ہوئے نظر آتی ہیں۔ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر، عدل اور ظلم کے درمیان حضرت زینب کا نام حد فاصل کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ ایسی شخصیت جس کے نام سے ہی ان ساری چیزوں میں امتیاز ہوتا چلا جائے، اس شخصیت کا نام حضرت زینب ہے۔ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ حضرت زینب کو حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کے شاندار کردار ورثے میں ملے ہیں۔ حضرت امام حسین کا حسن تدبر جہاں زینب کے احساس عظمت کی بنیاد بنا ہے، وہاں امام حسین کا عزم و استقلال بھی علی کی بیٹی کے صبر و استقامت کی روح بن گیا ہے۔ وہ بہن جو قدم قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ چلی،
جنہوں نے رہتی دنیا تک محبتوں کے باب رقم کیے اور ایسی لازوال اور بے مثال محبتیں پیش کی کہ قیامت تک کوئی بہن اپنے بھائی سے اتنا پیار نہ کر سکے۔ جس پیار کی مثال سیدہ زینب نے چھوڑی، تو پھر ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ شعور عشق الہی کی آبشار ہے تو، اے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کے خراج یوں پیش کرتے ہیں کہ شعور عشق الہی کی آبشار ہے تو، حریم فکر محمد کی پاسدار ہے تو، حریم فکر محمد کی پاسدار ہے تو، اور تو اپنے باپ کی زینت، تو اپنے باپ کی زینت اے زینب کبریٰ، نبوت اور امامت کا شاہکار ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو جو شان، جو منزلت، جو مقام عطا فرمایا، آپ ذرا سوچئے، رشتے دیکھیے، ان ناموں کی جو ایک پوری لڑی پروئی جا رہی ہے، ان ناموں کا ذرا تصور کیجئے۔ یہ حضرت زینب کون ہے؟ ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے دادا کون ہیں؟ ان کے باپ کون ہیں؟ ان کی ماں کون ہے؟ ان کے بہن بھائی کون ہیں؟ ذرا خاندان کا تصور لا کے دیکھیے تو آپ کو اپنے چاروں طرف نور ہی نور بکھرا ہوا نظر آئے۔ آپ کی دادی کون ہے؟ حضرت سیدہ زینب کی دادی کون ہے؟ آپ کی دادی ہیں فاطمہ بنت اسد، جو حضرت علی کی والدہ ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو رب کے محبوب اور نبیوں کے سردار ماں کہا کرتے تھے، جنہوں نے ہمارے آقا مولا احمد مجتبیٰ مختار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی ہے، اور اتنا مقام، اتنا اعزاز آپ کو ملا کہ آپ کی قبر کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آپ اس کے اندر لیٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کو دفن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ دادی ہیں حضرت سیدہ زینب۔ اور آپ کی جدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، یعنی آپ کے نانا جان کون ہے؟ نبیوں کے سردار، اور آپ کی نانی جان کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ جو صرف کسی بادشاہ کی وجہ سے خاتون اول نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ساری کائنات کی خاتون اول ہیں۔ وہ آپ کی نانی جان ہیں، ان کا نواسی ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور آپ کے پردادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم، ہجرت کے 5ویں سال میں جمادی الاول کی 5 تاریخ کو حضرت زینب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کی اولاد میں اللہ کریم نے آپ کو 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی کا نام ام کلثوم۔ ام کلثوم آپ کی بہن کا نام بھی ہے، میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا ہے۔ وہ ام کلثوم جو آپ کی بہن تھی، اور ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر
ایک ام کلثوم آپ کی خالہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی جو بہن، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضرت رقیہ کے بعد تھی۔ اور اس کے بعد اب یہ ام کلثوم کون ہے؟ یہ حضرت زینب کی اپنی بیٹی ہیں جن کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ سب ام کلثوم الگ الگ ہیں، ایک نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ام کلثوم، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی کا نام ام کلثوم، اور ایک سیدہ زینب کی صاحبزادی کا نام ام کلثوم۔ آپ کے صاحبزادے جن میں ایک کا نام علی، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عباس، اور ایک کا نام عون ہے۔ یہ عون و محمد دو نام اکثر اکٹھے لیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے خاص طور پر مشہور کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی قربانی ماں نے میدان کربلا میں جا کے پیش کی۔ اور آپ اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں 5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، یعنی زندگی کے 5 سال حضور کی حیات مبارکہ میں آپ کو اپنے نانا جان کی زیارت سے مشرف ہونے کا اللہ پاک موقع عطا فرماتا رہا۔ اور آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال کی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوتا ہے۔ کتنی عمر؟ صرف 6 سال کی عمر۔ ذرا سوچیے، 5 سال کی عمر میں کائنات میں قیامت برپا ہوئی جب آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرمایا، اور 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوتا ہے، تو ذرا سوچتے جائیے کہ اس ننھی جان پر، اس شہزادی پر غموں کے کتنے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں، یعنی چھٹا سال، وہ 5واں سال، یہ چھٹا سال، کیونکہ آدھا سال جب گزر گیا تو جب بندہ عمر بتاتا ہے تو ایسے ہی بتاتا ہے نا، کہ 5 سال کا، 6 سال کا، جو آگے 5-4 مہینے ہوتے ہیں ان کو گنا نہیں جاتا، اس لیے یہاں پورے سال کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے اپنی عمر مبارک کے 35 سال اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام کی معیت میں گزارے۔ ذرا سوچئے، 6 سال کی تھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا، اور پھر 35 سال کی عمر جو گزاری آپ نے، وہ والدہ کے بغیر اپنے بھائیوں کی خدمت کی، بہنوں کا خیال رکھا، گھر کا خیال رکھا، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا 6 سال کی عمر کی بچی جو آپ کے پاس آپ کی چارپائی پہ بیٹھی ہیں، اس کو وصیت فرما رہی ہیں کہ زینب، میرے بعد بھائیوں کا خیال ماں بن کے رکھنا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ 6 سال کی بچی کو ایسی بات کہنے کا ہمارے گھروں میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ 6 سال کا بچہ یا بچی ہو نا، اور اس کی ماں فوت ہو جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا تو بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، اور اس بچی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر پریشان ہو کے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ جا کے کھیل رہی ہوگی، لیکن کیا مقام ہے؟ اسی لیے تو لقب ملا نا، عقیلہ بنی ہاشم۔ پورے بنی ہاشم میں سب سے عقل مند خاتون حضرت زینب ہے۔ 6 سال کی عمر میں اتنی سلجھی ہوئی، اتنی سمجھدار ہیں کہ حضرت فاطمہ وصیت فرما رہی ہیں کہ بیٹی، میرے بعد اپنے بھائیوں کا خیال ماں کی طرح رکھنا، ان کی خبرگیری رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ امام حسن علیہ السلام آپ کی زندگی کے 45 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال تھی جس وقت حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے کربلا میں۔
آپ اندازہ کر لیجئے کہ عورت جب 50 سال سے اوپر ہو جائے تو اس کے اندر کتنے غم کتنے دکھ سہنے کی ہمت رہ جاتی ہے۔ آپ ساری خواتین ہیں نا، جو مائیں ہیں، جو بچوں والی خواتین ہیں، جو گھر بار چلاتی ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور تمام ذمہ داریاں گھر کی پوری کرتے، اولادوں کو پیدا کرتے، جب 50-55 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں تو کتنی ہمت رہ جاتی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کر لیجئے اس شیر دل خاتون کے حوصلوں کا، استقامت کا، صبر کا، عزم اور بلبلے کا، کہ وہ دشت کربلا میں منزل پر منزل آتی ہے اور آپ صدمے پہ صدمہ سہتی جاتی ہیں۔ 5 سال کی عمر میں نانا جان رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ مکرمہ رخصت ہو گئی، پھر 35 سال کی عمر میں باپ بھی جا چکے ہیں، اور اب جب 55 سال کی عمر آئی ہے تو کس جگہ پہ جا کے کن آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے رب کریم نے انتخاب کیا ہے۔ اور آگے جو مرحلے آنے والے ہیں ان کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو سامعات محترم، پھر اس کے بعد 24 سال اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ رہی، اور پھر اس کے بعد 5 سال حضرت امام باقر جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے ان کے ساتھ رہی۔ یہ آپ کی عمر کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت زینب کی مبارک زندگی کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو اعلیٰ فکر عطا فرمائی تھی اور جو اعلیٰ ترین نظریات عطا فرمائے تھے، وہ سب ہمیشہ فطرت کے اعلیٰ اقدار کے ترجمان رہے۔ سیدہ زینب کی عظمت اور بلند شخصیت کے اظہار کے لیے اور اس پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام سید الساجدین، قدوۃ الزاہدین، زین العابدین کی زندگی کو 4 مقامات پر سہارا دیا۔ یعنی آپ کے حوصلے، آپ کی ہمت، آپ کی جرأت کو پہچاننے کے لیے یہ 4 باتیں کافی ہوں گی جو میں آگے عرض کرنے لگی ہوں کہ کربلا کے گزرنے کے بعد باپ، والدہ، والد، دادا، نانا، ان سب کے گزرنے کے بعد اور اپنے پھول جیسے ابھرتے ہوئے نوجوان بچوں کو اپنے بھائی پر اور دین پر قربان کرنے کے بعد پھر بھی اس خاتون کے اندر کتنی ہمت، کتنی جرأت ہے کہ سنیے کہ کن 4 مقامات پر آپ نے عورت ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین اور سید الساجدین کو کس طرح اور کس کس مقام پر سہارا دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج حضرت سیدہ زینب کی ذات کو اس لیے رکھا ہے کہ ہم ہر روز اس مقدس خاندان کے مختلف افراد کی شان سنتے ہیں، اسلام پر کی گئی محنتوں کو سماعت کرتے ہیں، ایمان کے لیے دی گئی قربانیوں کو سماعت کرتے ہیں۔ تو آج ذرا ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی آپ بھی ذرا توجہ سے سنیے کہ کیا کبھی زندگی میں ہمارے اوپر ایسا وقت آ جائے اور ہمیں حق اور باطل میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے، غلط اور صحیح میں سے ایک کی نشاندہی کرنی پڑے، اللہ رسول اور ان کے دشمنوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے، تو ہمارے اندر جرأت کتنی ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم رشتہ داروں کو رکھیں گے، اولادوں کو رکھیں گے، برادریوں کو رکھیں گے، یا جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو رکھیں گے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی عظمت کو بچائیں گے؟ تو عزیزات گرامی قدر، سب سے پہلا وہ مقام ہم نے پچھلے دن میں پڑھا نا کہ سیدنا حضرت امام زین العابدین کی حالت کیا تھی، اور میں نے حکمت بھی بتائی، رب کریم نے ہر آنے والے لمحے میں حضرت امام زین العابدین کی تکلیف کو بڑھایا، اس کے اندر شدت آتی گئی۔ کس وجہ سے؟ تاکہ
ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملے اور ان کو نسل امام حسین کو جاری رکھنے کے لیے بچایا جا سکے۔ آپ سوچئے کہ سفروں میں ہر منزل پر، اور پھر 2 محرم الحرام کا قافلہ کربلا کے میدان میں اتر چکا تھا، اور 10 محرم الحرام تک کیا حالات گزر رہے تھے اس ریگستان کے اندر، اس گرمی، بھوک، پیاس کی شدت کا عالم کیا تھا، جبکہ 7 محرم الحرام سے تو پورے قافلے پر پانی بھی بند ہو چکا تھا۔ یہ ساری باتیں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آپ کو تکلیف کی شدت کا اور منظر کا اندازہ ہو جائے۔ تو جب کربلا میں جانے والے سب غلام، خانوادہ کے سب افراد شہید ہو چکے، حتیٰ کہ خود امام عالی مقام بھی جام شہادت جب نوش فرما چکے، تو جب وہ 10 محرم کی شام آتی ہے اور وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ٹائٹل مسلمان ہونے کا لگا رکھا ہے، وہ جشن منا رہے ہیں، اور اس جشن اور بدمستی میں وہ اہل بیت اطہار کے خیموں کو جلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ شدت کی گرمی میں جب ہمیں کہیں باہر نکلنا پڑے تو 4 قدم جب انسان چلے اور اس نے 24 گھنٹے سے پانی نہ پیا ہو تو 5واں قدم اٹھانا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جس خاندان نے 7 محرم الحرام سے پانی تک نہیں پیا تھا، اور اب پہلی جو گرمی تھی وہ الگ تھی، جو صدمے پر صدمہ تھا وہ الگ تھا، اور اب جب سارا خاندان بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو چکا تھا، اور شام کے وقت میں جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، تو اب ذرا سوچئے کہ وہاں گرمی کا، پیاس کا اور اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے میں جب خیموں کو آگ لگی، چاہے جائے کہ عورتوں کو سنبھالنے والا کوئی ہوتا، اس وقت حضرت زینب نے جن لمحات میں حضرت امام زین العابدین آگ کے شعلوں کے اندر گھر چکے تھے، تو حضرت زینب کی یہ جرأت تھی اور آپ کی یہ ہمت تھی، جس کو کروڑوں سلام ہوں، کہ آپ نے حضرت امام زین العابدین کو ان اٹھتے ہوئے شعلوں میں سے نکال کر بچایا۔ پھر اس کے بعد شمر لائی، جو کہ اپنی بربریت کا نشانہ حضرت امام زین العابدین کو بنا رہا تھا اور تازیانوں سے مار رہا تھا، اس وقت بھی حضرت زینب نے آگے بڑھ کر اس لعین بدبخت سے آپ کو بچایا اور اس سے محفوظ کیا۔ تیسرے مقام پر جب ابن زیاد نے آگے بڑھ کر حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، تو حضرت زینب اس وقت بھی درمیان میں آ گئی اور کمال جرأت سے حضرت امام زین العابدین کو اس کے وار سے بچایا۔ اور چوتھا مقام جب یزید نے حضرت امام زین العابدین پر ظلم کرنا چاہا اپنے دربار میں، تو اس وقت بھی گرجدار آواز میں سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، اور آپ نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا جس سے پورا دربار یزید کا دہل گیا، اور ہر سننے والے کو اس آواز کی لے سے، اس ٹیون سے پتہ چل رہا تھا کہ اس جسم کے اندر خون علی بول رہا ہے۔ آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نے خواتین کی علمی اور عملی تربیت کے لیے ایک پاکیزہ، نورانی اور روحانی محفل درس کا اہتمام کیا، جس میں آپ خواتین کو قرآنی حقائق اور اسرار و رموز کھول کھول کر بیان کرتی اور ان کی تربیت فرمایا کرتی تھی۔ آپ نے جتنی احادیث مبارکہ اور جتنے احکام خداوندی اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ سے اور اپنے برادران حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے
سن رکھے تھے، اور جتنی حکمت کی باتیں، نور کی باتیں، تربیت کی باتیں، علم کی باتیں، شریعت کی باتیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی زبان مبارک سے آپ نے سماعت فرما رکھی تھی، ان تمام علمی جواہر پاروں کو آپ نبی علیہ السلام کی امت تک پہنچانے کا کام بھی اپنی زندگی میں کرتی رہی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں حضرت امام زین العابدین نے یہ فرمایا، آپ علم و دانش میں وہ عظیم مقام رکھتی ہیں، یعنی حضرت امام زین العابدین اپنی پھوپھی جان کے لیے یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ آپ علم میں، عقل میں، دانش مندی میں اتنا عظیم اور اعلیٰ مقام رکھتی ہیں کہ انہیں دنیا کے ارباب دانش کے سامنے زانوِ تلمس خم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی حضرت امام زین العابدین کو۔ اور آپ خود حضرت زینب اتنے اعلیٰ مقامات پہ فائز تھیں کہ جب بولتی تھی، بیان فرماتی تھی، تفسیر فرماتی تھی تو بالکل سننے والے کو یوں لگتا تھا جیسے حضرت علی المرتضیٰ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر جو باتیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں اور ہمارے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنے کا باعث ہیں، آپ کے متعلق، آپ کے توکل کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی آنے والے کل کے لیے گھر میں کچھ بچا کے نہیں رکھا کرتی تھی۔ یہی معمول ازواج مطہرات کا تھا نا، اور یہی معمول سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا، تو پھر جس گھر میں بچے کی پرورش ہوتی ہے وہی تعلیم اس میں نظر آتی ہے نا، وہی تربیت نظر آتی ہے۔ تو آپ کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کا یہ معمول تھا کہ جو کھانا اور جو غذا آپ کے حصے کی ہوتی تھی وہ بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں چونکہ حضرت امام زین العابدین بھی سفر میں موجود تھے نا آپ کے ساتھ، تو جو بندہ سفر حضر ہر وقت، ہر لمحہ، دن رات موجود ہے تو وہی صحیح طور پہ کسی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوفہ سے شام تک مشکل ترین راستوں پہ سفر کرنے پہ مجبور کیا گیا تو اس سفر میں اس بھوک اور نقاہت کی شدت کے باوجود آپ کبھی فرض نمازیں کھڑے ہو کے ادا کرتی اور کبھی بیٹھ کر ادا کرتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ 3 دن کی مسلسل بھوک، پیاس اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو میں اس لیے بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہوں۔ خواتین اسلام، ہمارے گھر میں کوئی نارمل موت سے مر جائے، طبعی موت میں، بے شک وہ 10 سال بیمار رہ کے فوت ہو جائے، تو ہمیں تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کبھی یہ یاد نہیں آیا کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور موت کو دیکھ کر بھی کبھی ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوئی کہ آج اگر یہ بندہ ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے تو اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق اور رخصت ابھی دی ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، تو ہمیں آج تو اور رب کو زیادہ یاد کر کے نماز پڑھنی چاہیے کہ آج اگر یہ ہمارے سامنے مردہ پڑا ہے تو کل ہم بھی یہاں پڑے ہوں گے۔ لیکن ہم لوگ ایسا تو نہیں کرتے۔ ذرا دیکھیے اہل بیت اطہار کی دین سے محبت اور دین پر عمل، ان کی شان کیا ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی، انتہائی مشکل سفروں میں، کسی جگہ پر بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دے رہی۔ نماز، فرض نماز تو ایک الگ بات ہے، آپ کا معمول تو یہ رہا کہ سفروں کے دوران، منزلوں پہ ٹھہرنے کے دوران، کربلا میں جا کے
خیموں میں رکنے کے دوران آپ اتنے مشکل ترین اوقات اور دنوں اور لمحات میں بھی باقاعدہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد بھی پڑھتی رہی، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ وہ آخری رات جو 9 اور 10 محرم کے درمیان آتی ہے، اس رات میں ساری رات حضرت امام حسین نے بھی قرآن کی تلاوت کی اور حضرت زینب نے بھی قرآن کی تلاوت کی۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان افراد کی عظمت، ان کے مقامات اور ان کی شانیں کتنی بلند ہیں۔ یہ سب کچھ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ مصائب و آلام اپنے نانا جان کی امت کے لیے برداشت کر کے قیامت تک کے لیے دین کی عظمت کو بچا کر یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب 10ویں رات میں آخری مرتبہ اپنے خیموں کے اندر باری باری آ کے سب سے ملاقات کرتے ہیں، الوداعی ملاقات، تو اس وقت حضرت زینب سے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری پیاری بہن، رات کے نوافل میں کبھی مجھے فراموش نہ کرنا، کبھی مجھے بھول نہ جانا۔ آپ تمام تر وصیتیں اپنی مقدس ہمشیرہ کو کرنے کے بعد اس تیاری میں لگ جاتے ہیں جو آپ کو صبح کے وقت میں سب کچھ درپیش ہونے والا تھا، اور اس عزم و استقامت اور صبر کی ایسی مثال پیش کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرہ مقدس سے بے صبری کی اور پریشانی کی جھلک بھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ حضرت زینب جن کی تربیت سیدنا علی المرتضیٰ کے سائے میں ہوتی ہے، اور جن کی تربیت کا آغاز سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، یہاں سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ اگر کسی انسان کو اعلیٰ شخصیت بنانا چاہتے ہیں اور کسی کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو اس کی پرورش بہترین کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی اچھی پرورش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور بچپن میں اس کو پاکیزہ ماحول نہیں دے سکے، تو بڑے ہو کے کبھی کوئی شخص بلند مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جو بات ہمارے سیکھنے کی ہے، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ حضرت زینب ابھی زیادہ بڑی عمر میں نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال میں ایک بڑا قیمتی موتیوں کا ہار ہے، اور عید کا وقت آتا ہے۔ یہ علی بن ابی رافع بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ میں حکومت میں امور خزانہ کا وزیر تھا اور بیت المال میری نگرانی میں چل رہا تھا، تو مجھے حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ 3 دن کے لیے بیت المال سے مجھے یہ ہار ادھار دے دیں اور میں عید کے دن گزار کر آپ کو واپس کر دوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چند شرائط بتائی کہ آپ نے ہر حال میں مجھے یہ واپس کرنا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے ان کو قبول کر لیا اور اپنی ضمانت پر ہار مجھ سے لے لیا۔ جب عید کا دن آیا تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے وہ ہار اپنی بیٹی کے گلے میں پہنے ہوئے دیکھا، تو حضرت زینب سے پوچھا کہ زینب یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت زینب نے جس طرح لیا تھا وہ ساری بات حضرت علی کو بتا دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے
حضرت زینب سے کچھ نہیں کہا. آپ نے اس وزیر کو بلایا ابن ابی رافع کو اور اس سے فرمایا کہ کیا تم بیت المال کے خزانے میں خیانت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے سے خدا کی پناہ ہے کہ میں ایسا سوچ نہیں سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر بیت المال میں سے ہار امانت کے طور پر کیوں دیا ہے؟ تمہیں پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی. اجازت مل جاتی تو پھر یہ ہار امانت کے طور پہ دینا چاہیے تھا. آپ نے سختی سے جب ابن ابی رافع سے یہ فرمایا کہ آج یہ ہار واپس لو اور خبردار اس کے بعد آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا. نہ تو مستقل طور پر آپ کی اولاد میں سے کسی نے بیت المال سے وہ لے لیا، نہ اس کے اندر کوئی خیانت کی گئی، صرف 3 دن کے لیے ادھار ضمانت پر لیا گیا کہ عید کا دن گزار کے میں واپس کر دوں گی. لیکن اس تربیت کی احتیاط کا اندازہ کیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ بیت المال کا ہار میری بیٹی کے گلے میں نظر آئے. تو جن بچوں کی پرورش بچپن سے اتنی پاکیزہ کی جاتی ہے وہی بچے بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے کرم کا شاہکار بنتے ہیں، اور وہی بچے بڑے ہو کے پھر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں. اگر بچپن میں آپ لاپرواہیاں کرتے رہیں گے اور ان کی تربیت کی طرف کبھی توجہ نہیں دیں گے، نہ تعلیم کی طرف، نہ حلال اور حرام کی طرف، نہ اچھے اور برے کی طرف، پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی اسکول نہیں جاتے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو تعلیم کا شوق نہیں ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ہمارا ادب نہیں کرتے، تو پھر بھول جائیں ان سب باتوں. آپ دیکھ لیجئے کہ جن بچوں کی بچپن سے کتنی پاکیزہ تربیت ہے، پھر ان سے اللہ پاک نے بڑے ہو کے کون کون سے کام کروائے ہیں. جس ماحول میں آپ پلتی تھی اور ہر لمحہ جن کو قرآن کی گٹی دی جاتی تھی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جن کو بچپن ہی سے ازبر تھی، ان کے بچپن کا حال ذرا سنیے. چونکہ یہ تمام نواسیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا محبوب تھے، اس قدر کہ کوئی بھی ان میں سے کسی کا دل دکھانے کا سوچ نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. اب حضرت امام حسین چھوٹے تھے. حضرت علی نے فوراً سوچا کہ یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے نہیں اٹھایا، تو حضرت علی نے فوراً حضرت امام حسین کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. اب حضرت زینب پاس تھی، وہ بھی بچی تھی. حضرت فاطمہ نے سوچا کہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ آقا نے، نانا جان نے ان کو اٹھا لیا، ابا جان نے ان کو اٹھا لیا، تو مجھے کسی نے نہیں اٹھایا. حضرت فاطمہ نے فوراً حضرت زینب کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. ایسے ہی ایک دن حضرت زینب آتی ہیں اور آ کر حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ پوچھا کیسے، انداز کیسا تھا؟ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایک خاص انداز سے خاص بات آ کے کان میں کرتے ہیں. اسی طرح حضرت زینب بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کے حضرت علی علیہ السلام کے کان کے قریب کان کر کے آہستہ سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان، کیا آپ ہمیں محبوب رکھتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں محبوب کیوں نہ رکھوں، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اب اگلی بات سنیے. حضرت زینب نے عرض کی
بابا جان محبت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک بچی ہیں جو سوال کر کے باپ سے جواب لے رہی ہیں، اور وہ جو شہر علم کا دروازہ ہیں ان کی ہوئی بات کو کاٹ کر آگے جواب دے رہی ہیں. ذرا اس بچپن کا عالم دیکھیے تو پھر جوانی اور بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا. آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ ابھی پوری طرح نہیں آئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہم سے بہت محبت رکھتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میں کیوں نہ تم سے بہت محبت رکھوں کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. تو حضرت زینب نے آگے سے جواب کیا دیا کہ بابا جان آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہمارے لیے تو آپ کی شفقت ہے، محبت اللہ کے لیے ہے. جہاں فصاحت و بلاغت اور علم و معرفت کا بچپن میں یہ حال ہے تو ذرا آگے سوچتے جائیے آگے آگے کیا ہوگا. پھر ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت علی نے آپ کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ زینب کہو ایک، تو انہوں نے کہا ایک. پھر انہوں نے فرمایا کہ کہو دو، تو پھر بدی بولی. فرمایا جس زبان نے ایک کہا ہے وہ زبان دو نہیں کہہ سکتی. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے، آپ پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کو ایک بات کہی ہوئی ایک بار سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہاں کیا عالم ہے فیض کا، فصاحت کا، معرفت کا، علم کا، عمل کا، روحانیت کا، کہ آپ نے فرمایا کہ جس زبان نے ایک بار ایک کہہ دیا وہ دو نہیں کہہ سکتی. اس میں اشارہ کس طرف تھا کہ میرے ایک کہنے سے مراد اللہ ہے. جب میں نے ایک اللہ کہہ دیا تو اب میں دو نہیں کہہ سکتی. یہ تو صاحبزادی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ایک خادمہ تھی، بہت مشہور نام ہے، جن کا نام حضرت فضہ تھا. حضرت فضہ ہندوستان کے علاقے سے وہاں گئی اور پھر اس گھر کی خادمہ بن کے رہ گئی. وہ خاتون جو صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی، ان کے تقوی، ان کے علم، ان کے فیضان اور ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ان کا معمول اور ان کی عادت ایسی ہو گئی کہ جب بھی کبھی کوئی ان سے بات کرتا تو وہ ہمیشہ اس بات کا جواب دینے کے لیے قرآن عظیم کی آیت تلاش کرتی، اور کسی کی بات کے جواب میں بھی قرآن کی آیت بتاتی، چاہے اس کے اندر کوئی اشارہ ہوتا یا واضح طور پہ اس کا جواب ہوتا. وہ قرآن کی آیت کے بغیر عام بات کا جواب بھی نہیں دیتی. سوچئے کہ جس گھرانے کے نوکروں کے علم اور عمل کا یہ عالم ہوگا، اس اولاد کا عالم کیا ہوگا. تو آج ہم اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں بچتا، ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھے، بچپن میں نہیں پڑھا تو اب بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے، تو ذرا سوچئے آج ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے یہ وہ زمانہ مشکلات کا تھا جہاں قدم قدم پہ مشکلات کے پہاڑ تھے. وہ پہاڑ تو ان کو نہ روک سکے جن کے لیے رب ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سندیں نازل کر چکا تھا کہ خاندان نبوت اہل بیت اطہار میں کون شخص ایسا ہوگا جس سے اللہ کریم کوئی سختی حساب لے گا یا جس کا عمل کمزور ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان میں سے ہر فرد کی راتیں رب کی بارگاہ میں مصلوں پہ سجدہ ریز ہو کے روتے ہوئے گزرتی ہیں، دین اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، شام قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہیں، اور امت کو سبق پڑھاتے اور سبق سکھاتے اور دین سکھاتے گزر جاتا ہے. پھر بھی وہ اللہ کے حضور روتے اور اشک بار نظر آتے ہیں. تو ہم جن کی زندگیاں بھی خالی، جن کے آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں، جن کے پاس اچھے اعمال بھی نہیں، جن کے پلے 5 وقت کی نماز کی دولت بھی نہیں، جن کو صحیح قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں آتا، عزیزات محترم، ہم صرف ان دنوں کو منا کر اور ان دنوں میں محافل میں آ کر کیا کریں گے جب ہم نے 1 انچ بھی اپنے آپ کو نہ بدلا، جب
ان مقدس شخصیات کو سن کر، ان کے اعمال کو سن کر، ان کے معمولات کو سن کر ہمارے اندر شوق پیدا نہ ہوا، محبت پیدا نہ ہوئی، خشیت پیدا نہ ہوئی کہ ہم اس مقام تک تو 100 بار زندگیاں پالیں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جتنا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کے لیے تو فکر مند ہو جائیں۔ کم از کم ہم اس ایک بات کا عہد تو کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش شروع کرنی ہے، جس قرآن کی ترویج کے لیے، جس کو سلامت رکھنے کے لیے، جس کی شان کو قائم رکھنے کے لیے اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور وہ 5 نمازیں جن کو بچانے کے لیے امام عالی مقام اور آپ کے ساتھ کتنے شہیدان نے اپنے سر پیش کر دیے، ہم ان نمازوں کو تو قائم کر لیں۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، ہر سال میں اس عہد کی تجدید کرنا مقصود ہوتا ہے، بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ ہمارے سوئے ہوئے جذبے بیدار ہو جائیں، اور ایز اے مسلمان ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم کہاں سو رہے ہیں، ہمارے ضمیر کہاں سو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر کتنے پردے آ چکے ہیں، ہماری نورانیت کہاں ہے، روحانیت کیا ہے، اسلام نے جو ہمیں شان عطا کی ہے وہ کہاں ہے۔ یہ سارے سبق سیکھنے کے لیے ہمیں ہر روز اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم اس سے سبق حاصل نہ کر سکے تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال کیے جائیں گے۔ میں نے آپ کی پوری زندگی کو آج کا موضوع نہیں بنایا، میں نے صرف ان دنوں کی مناسبت سے چند پہلو ترتیب سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بچپن سے لے کے جوانی تک تمام بزرگوں کا سایہ اٹھ جانے کے بعد بھی اس عظمت کے پہاڑوں سے بڑھ کر جو خاتون تھی انہوں نے اپنا رول کس طریقے سے پلے کیا۔ ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ میں عورت ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، بلکہ سارے مرد تو جا چکے تھے، اب تو وہ جو ایک مرد آپ کے بھتیجے سیدنا امام زین العابدین تھے ان کی سربراہ بھی یہی تھی، اب تو قافلہ سالار بھی یہی تھی، اب جو بھتیجیاں ہیں یا بھانجیاں ہیں یا اور دیگر خواتین ہیں یا آپ کی بھابھیاں ہیں، ان سب کی سرپرستی کرنے والی اور سب کے آگے چلنے والی تو صرف ایک یہی خاتون تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ کسی جگہ پہ آپ کے پیر ڈگمگائے ہوں، اور پھر وہ رات جو گزری تھی، اور جب بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ان وعدوں کو آخری سانس تک نبھائیں گی، وہ کون سا وعدہ تھا؟ وہ دین کی سربلندی کا وعدہ تھا، وہ صبر کا وعدہ تھا، وہ تحمل کا وعدہ تھا، وہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کا وعدہ تھا۔ وہ آپ نے آخری سانس تک پھر وہ وعدے نبھائے، اور جب دن چڑھا، معرکہ کربلا کا شروع ہوا، پھر آپ نے دیکھا کبھی حضرت قاسم قربان ہو رہے ہیں، کبھی شہزادہ علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی شہزادہ علی اصغر کے حلق سے خون کے فوارے چل رہے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ باری باری جا کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور اب جب خاندان نبوت میں سے کوئی اور بڑا حضرت امام حسین کے آگے جا کے قربان ہونے والا نہ رہا، اب ایک الگ شان کے ساتھ بہن بھائی کے خیمے میں آتی ہے۔ اس وقت جب کہ حضرت امام عالی مقام اپنے جانے کی تیاری کر رہے تھے، آپ آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان، میں آج ایک امید لے کر، ایک فرمائش لے کر، بڑے دعوے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آج میری بات مان لیجئے، آج مجھے انکار نہ کیجیے۔ اب وہ ساری مائیں جو بیٹھی ہیں میرے سامنے، آپ سوچئے کہ اگر ایک دن میں 2 دفعہ ہمارے سامنے بچے کو انجیکشن لگوانے پڑ جائیں تو کتنی مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچے اپنے کو انجیکشن لگتا برداشت نہیں کر سکتی۔ بچہ روئے یا نہ روئے، ماں رو رہی ہوتی ہے۔ 10 دن بچے کا بخار نہ اترے
کبھی ایک ڈاکٹر کے، کبھی دوسرے کے، کبھی ایک کو کے ہاں دم کروانے، کبھی دوسرے کے ہاں تعویذ لینے کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ کیسی ماں ہیں جن کو انجام نظر آ رہا ہے، جن کو تڑپ کر ٹھنڈے ہوتے شہزادوں کی لاشیں نظر آ رہے ہیں، میدان کربلا جن کو خون سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اب وہ کیا کرنے اور کون سی فرمائش پوری کروانے اپنے بھائی کے پاس آ رہی ہیں؟ تو جب آتی ہیں آ کے عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان میں نے آج آپ کے سامنے اپنی قیمتی دولت پیش کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری دولت کو ضرور قبول کر لیں گے۔ کہا اس وقت پردیس میں وہ کون سی دولت ہے تمہارے پاس جس کا ابھی تک تم نے ذکر نہیں کیا؟ کہا کہ میرے 2 شہزادے اون و محمد، میں نے آج اپنے بھائی کا صدقہ اتارنے کے لیے ان کی پرورش کی، آج کے دن تک میں نے ان کو پالا، اس لیے پالا کہ وہ آپ کی امانت ہے، ان کا آپ سے پہلے صدقہ اتاروں گی، پھر آپ کو میدان جنگ میں جانے دوں گی۔ کہا زینب یہ نہیں ہو سکتا، ابھی ان بچوں کی عمریں لڑنے کی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ان کے لڑنے کی اجازت دے دوں۔ کہا بھائی جان آج آپ نے مجھے اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹانا، میں اس لیے نہیں آئی، میں آج یہ قیمتی دولت آپ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے آئی ہوں، اور میرا یہ تحفہ، میری یہ دولت آپ کو قبول کرنی ہو۔ اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا۔ تو کیسی ماں تھی، کتنا بڑا دل اس ماں کے سینے میں تھا، کتنے حوصلے تھے۔ ہاں اس لیے کہ وہ حیدر کرار کی بیٹی تھی، وہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر تھی، اور وہ امام حسین ہی کی بہن تھی، جن میں حیدری خون اگر جوش مار رہا تھا تو سیدہ زینب میں بھی وہی خون تھا۔ اس لیے منتیں کی اپنے بھائی کی کہ خدا کے لیے میرا نذرانہ، میری محبت کو آج ٹھکرائے نہیں۔ بامنے مجبوری بالآخر حضرت امام حسین کو اس کی اجازت دینی پڑی۔ آپ ذرا سوچئے، جب حضرت امام حسین نے اجازت دی ہوگی تو ان پر کیا بیت رہی ہوگی، اور جب سیدہ زینب خود لے کر آئی ہوں گی تو ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اتنے حوصلے، اتنی محبت کہاں سے آئی ہوگی حضرت زینب میں۔ آپ نے جب سب سے پہلے دونوں بیٹوں میں سے اپنے بیٹے محمد کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تلوار پکڑائی، اس بیٹے کے ہاتھ میں جس کے قد سے زیادہ بڑی لمبی تلوار تھی۔ وہ شہزادہ خود چھوٹا تھا، تلوار اس کے قد سے بھی بڑی تھی، لیکن وہ جمع مردی اور وہ حیدر کرار کا خون جس کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ شیر دل فرزند میدان کربلا میں اترا، اتنی چھوٹی عمر، ابھرتی ہوئی جوانی، کتنے جذبے لے کے وہ شہزادہ وہاں پہنچا، تو خدا کی قسم کسی شخص نے وہاں یہ نہیں سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ آیا ہے میدان کربلا میں تو یہ آ کے کیا کرے گا۔ وہ جو ہی محمد بن زینب میدان کربلا میں اترتے ہیں، ایسے تابڑ توڑ حملے جا کے کرتے ہیں کہ کوفیوں کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، عام سپاہی نہیں، جو بڑے بڑے جرنیل تھے، آنن فانن ان 10 جرنیلوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اور عمر کیا ہے کہ قد چھوٹا ہے، تلوار بڑی ہے، عمر کم ہے، مارکا بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شجاعت کی مثال کہاں سے آئے گی؟ جب محمد بن زینب کی اس شجاعت کو ان بدبخت دشمنوں نے دیکھا اور آپ نے ان کی سازشوں کو جب ناکام کر دیا، تو پھر اس لشکر میں سے آواز اٹھی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ علی کا شیر ہے، تم اگر اس
بچے کے سامنے بھی ایک ایک جا کر لڑتے رہے تو تم سارے ختم ہو جاؤ گے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر یکدم چاروں طرف سے تیر برسنے لگے، حملہ آور پیچھے سے آئے۔ جو بزدل لوگ ہوا کرتے ہیں وہ سامنے نہیں لڑا کرتے، وہ پیچھے سے آ کے تیر مارا کرتے ہیں۔ پیچھے سے آ کے ان پہ حملہ کیا گیا اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ عزیزات محترم، جب آپ کی شہادت ہو گئی، اب انہی ہاتھوں سے، اسی جذبے سے، اسی ہمت، اسی استقامت سے سیدہ زینب نے اپنے دوسرے شہزادے کو، جن کا نام عون بن زینب تھا، ان کو تیار کیا۔ اور یہ ان عظیم مجاہدوں میں سے ایک مجاہد تھا جو خود تو یوم عاشور کو شہید ہوا، مگر شہید ہونے سے پہلے جو اس نے اپنے جرأت کا نقشہ وہاں چھوڑا اور جو رنگ بھرا، اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عون اس فوج کی طرف باہر نکلے، میدان جنگ میں آئے، تو دشمن کی بہت بڑی فوج کے اندر ہلچل مچ گئی، شور مچ گیا کہ اب اگر یہ نوجوان آیا ہے تو اس کی بہادری کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے میدان جنگ میں جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو للکارا کہ اے اشقیا سنو کہ میں جعفر کا لال ہوں۔ اے اشقیا یعنی اے بدبختو سنو کہ میں جعفر کا لال ہوں، جو سر کٹا کے ہو گئے جنت میں سرفراز۔ اپنے حسین پروں سے وہ اڑتے ہیں چار سو۔ حضرت جعفر یہ کون تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی اور ان کے دادا حضرت عون تھے۔ یہ وہ تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں سپہ سالار بنایا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں پرچم تھا، دشمنوں نے آپ کا بازو کاٹ دیا، آپ نے پرچم دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر دشمنوں نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، آپ کے دونوں بازو کٹ گئے اور آپ کی شہادت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے دونوں بازو کٹوا دیے ہیں، تو جیسے ہی اس کی شہادت ہوئی ہے یہ سیدھا جنت میں پہنچا ہے اور میرے رب نے جنت میں اس کو 2 پر عطا کر دیے ہیں، اور یہ اپنے پروں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہے وہاں اڑتا پھرتا ہے۔ یہ اس کی طرف حضرت عون اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے حسین پروں سے وہ اڑتے ہیں 4 سو، ہے پوری کائنات میں ان کا یہ امتیاز۔ آپ نے خطاب کیا، فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، جو حق و صداقت کی راہ میں شہید ہوئے اور باغ جنت میں مہکتے گلاب کی طرح ہیں، اور بہشت کی نورانی فضاؤں میں سبز پروں کے ساتھ ہر وقت محو پرواز رہتے ہیں، وہ میرے دادا ہیں۔ تمہیں ان کی شجاعت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جعفر طیار کا پوتا تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ پھر عزیزات محترم، حضرت عون بن زینب نے میدان کارزار میں شجاعت کے جو عظیم کارنامے دکھائے اور جو اپنی کمال شجاعت کا مظاہرہ فرمایا، اکیلے اس شہزادے نے 30 وہ شاہ سوار جو گھوڑوں کے اوپر دشمن کی فوج میں تھے تو ان کو گھوڑوں کے اوپر قتل کیا، اور ان 30 کے علاوہ 18 وہ دشمنان اسلام جو پیدل لڑ رہے تھے، آپ اکیلے نے ان کو بھی قتل کیا۔ اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ہم اس گھرانے کے ایک ایک فرد کی کیا تعریف کریں کہ یہ دولت جو حضرت زینب نے پالی تھی، یہ دولت
جس کی پرورش آپ نے کی تھی، آج دیکھیے کہ ان کو پروان چڑھانے کے بعد کس انداز سے اور کس شان سے، کس محبت سے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو شاعر نے آپ کی اس استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پھول زینب کے، یہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے کہ پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، ماہ پارے تھے وہ دونوں سید ابرار کے، ماہ پارے تھے وہ دونوں سید ابرار کے، اور اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، بیٹے عبداللہ کے پوتے جعفر طیار کے، ان کے ہی نوری لہو سے، ان کے ہی نوری لہو سے چل رہی ہے نبض دین۔ اگر یہ مقدس خون کربلا کے میدان میں نہ بہتے تو آج دین کی نبض رک چکی ہوتی۔ نبض رکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب نبض رک جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، اور اگر دین کی نبض رک جاتی تو پھر دین کا آج نام و نشان نہ ہوتا۔ ان کے ہی نوری لہو سے چل رہی ہے نبض دین، سلسلے دونوں نے روکے کفر کی یلغار کے۔ حضرت اون و محمد کا سنا جب تذکرہ، حضرت اون و محمد کا سنا جب تذکرہ، زاویے کچھ اور ہی تھے قلب کی رفتار کے۔ ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، جو ہمارے واسطے جانے گئے ہیں وار کے، ہمارے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جو ہمارے واسطے جانے گئے ہیں وار کے، اور کربلا کو بھی معلّا وہ لہو سے کر گئے۔ کربلا کیا تھی؟ ایک ریگستان، ایک اجڑا ہوا میدان جس کے سوا وہاں اور کچھ نہیں تھا، وہ کوئی سرسبز میدان نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ایک ریگستان تھا، اجڑا ہوا میدان تھا، ریت سے بھرا ہوا۔ لیکن ان مقدس ذاتوں کے وہاں جانے سے کیا انقلاب آیا، اور کربلا کو بھی معلّا وہ لہو سے کر گئے، رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے۔ دشت کیا ہوتا ہے؟ جنگل، ویرانہ۔ اس رنگ رنگے لہو اس دشت کے اندر جذب ہوئے کہ وہ خاندان نبوت کے ان رنگ برنگے نوری خونوں سے اسلام کا گلزار بن گیا، اور کربلا کو بھی معلّا وہ لہو سے کر گئے، رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے، اور ان کی جرأت، ان کے عزم و جانثاری کو سلام، اور ان کی جرأت، ان کے عزم و جانثاری کو سلام، جو گلے چیدہ تھے ساجد احمد مختار کے۔ اللہ کریم ان مقدس ہستیوں کی برکتیں ہمیں نصیب کرے، اور بالخصوص سیدہ زینب علیہ السلام کی جرأت و شجاعت اور محبت اسلام کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔